عبداللہ شفیق کے ہاتھوں سے پھسلتی تاریخ، میلبورن کی شام ڈل رہی تھی اور پاکستان کے ارمان سد پڑنے کو تھے، اگر شاہین آفریدی جب آخری اوور کے لیے آئے تو شان مسعود نے غیر معمولی فیلڈ ترتیب دی اور شاہین کا شاٹ لینتھ پلان اسٹیو سمتھ کی قیمتی ترین وکٹ لے اڑا۔ گو اس آخری اوور کی وکٹ سے پاکستان کے ڈریسنگ روم پر یہ رات کچھ سہل ہو جائے گی، لیکن یہ رات اس امکان سے کہیں بڑھ کر ہو سکتی ہے اگر لنچ کے بعد بھی پاکستان فیلڈنگ کے حواس ویسے مجتمع رہتے تھے جیسے پہلے سیشن میں رہے تھے۔ یہ صبح پاکستان کے خسارے کے ہمراہ طلوع ہوئی تھی، پاکستان کی برتری خطیر تھی اور پاکستانی بیٹنگ کے چراغ بجھنے کو تھے، مگر عامر جمال نے باقی ماندہ لوئر آرڈر کے ساتھ جو مزاحمت دکھائی وہ قابل قدر تھی، اور جب آسٹریلیا دوبارہ بیٹنگ کے لیے اترا تو پاکستانی اٹیک کو نئی گیند کے ساتھ ساتھ ابرآلود آسمان بھی میسر تھا، جن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہین آفریدی اپنے اس اصل پر لوٹے جو نئی گیند کے ساتھ ان کی پہچان بن چکا تھا۔ میچ کے اندر کیا ہوا، مکمل تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ دوستوں تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام معلومات سے آگاہی مل سکے۔ لنچ کے فوری بعد میر حمزہ نے جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا وہ ڈیوڈ وارنر اور ٹریوس ہیڈ پر بہت گراں گزرا۔ میر حمزہ جب ہیٹرک چانس پر تھے تب آسٹریلوی اسکور کارڈ کی زبوں عالی شائقین کے لیے ایک نادر نظارہ تھا، تب یہ میچ یکسر پاکستان کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ اسٹیو سمتھ اپنے خول میں سرکتے جا رہے تھے اور مچل مارش محض بقا کی جنگ میں جیتے تھے۔ میچ کی چال یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کسی تاریخی لمحے کی سمت بڑھ رہا ہے، مگر تب یک کے بعد دیگرے دو ایسے لمحے آئے جہاں پاکستان اپنی گرفت کھو بیٹھا۔ جدید کرکٹ کے عظیم ترین فیلڈر جونٹی رپورٹرز نے کہا کہ سلپ فیلڈنگ کی صرف تبھی کی جا سکتی ہے جب آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہاتھوں میں وہی ملائمت ہو جو بلے بازی کے وقت ہوا کرتی ہے، مگر عبداللہ شفیق نہ تو فیلڈنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں سے وہ ملائمت تھی جو ان کی بلے بازی کا خاصہ ہے۔ گزشتہ 3 سال کے اعداد و شمار کے مطابق سلپ فیلڈنگ میں کامیاب کیچز کے تناسب میں پاکستان کا ریکارڈ صرف سری لنکا سے قدرے بہتر اور پاکستان اس فہرست میں پست ترین مقام پر نظر آتا ہے۔ جہاں پاکستان نے اپنی بیٹنگ کے بعد بولنگ کے ڈسپلن میں قابل قدر بہتری دکھائی ہے، وہاں اب پاکستان کو اس پہلو پہ بھی محنت کرنی ہوگی، کیونکہ صرف فیلڈنگ ٹیسٹ کرکٹ میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے اور ایسے ضائع شدہ مواقع بسا اوقات میچ گنوانے کے مترادف ٹھہرتے ہیں۔ یک کے بعد دیگرے یہاں بھی دو ایسے لمحات آئے جہاں پہلے حسن علی کی ایک خوبصورت گیند اسٹیو سمتھ کے بلے بازی کا باہری کنارہ چھو کر عبداللہ شفیق کے ہاتھوں کے عین سامنے گر گئی، اور پھر ذرا سی دیر بعد عامر جمال کی ایک بہترین گیند مچل مارش کے بلے کو چھو کر عین عبداللہ شفیق کے ہاتھوں میں جا گری، مگر عبداللہ شفیق نہ تو اس لمحے میں مرتکز تھے اور نہ ہی وہاں ان کے ہاتھوں میں وہ ملائمت تھی کہ ان لمحات کو محفوظ کر پاتے جو پاکستان کے لیے تاریخ بن سکتے تھے۔ اگر وہ دونوں مواقع نہ گنوائے جاتے تو آج شام سے پہلے ہی آسٹریلوی اننگ تمام ہو چکی ہوتی اور قابل حصول ہدف پاکستان کے سامنے ہوتا، لیکن اب اسٹیو سمتھ کی مدافعت اور مارش کی جارحیت کے طفیل آسٹریلوی اننگ وہاں پہنچ چکی ہے کہ ایک خاطر خواہ ہدف چوتھی اننگز میں پاکستانی بیٹنگ کا امتحان ہونے کو ہے، جو تاریخی کامیابی عین مٹھی میں تھی اب پاکستان کے لیے دشوار تر ہو جا رہی ہے۔ اب پاکستان کو اگلی اننگز میں آسٹریلیا کو آل آؤٹ کر کے اپنی بہترین بیٹنگ پرفارمنس سے اس میچ کو جیتنے کی سخت ضرورت ہے۔